اور ایک اور بات بہت لمبی ہو رہی ہے، لیکن کیا کروں، میں مجبور ہوں، میرے سینے میں وہ باتیں پکتی رہتی ہیں، مجھے وہ الجھن میں ڈالی رکھتی ہیں جب تک میں لوگوں سے کر نہ دوں کہ یہ میرا دکھ ہے، اس کو آپ لوگ سمجھیں۔ کیوں مرزا صاحب لوگوں کو اتنا زیادہ صحابہ کرام سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب خود صحابہ کرام کے بغض میں مبتلا ہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھ کر ہم حجر بن عدی پر بات شروع کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے ایک دفعہ سنن نسائی کی حدیث پیش کی، بلکہ کئی دفعہ انہوں نے پیش کی، اور ان کے جو فالورز ہیں نا وہ لیے پھرتے ہیں، ہر وقت ان کی زبانوں پہ وہ چڑھی ہوتی ہے۔ سنن نسائی کی جی 3006 نمبر حدیث ہے، 3006 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے تلبیہ چھوڑ دیا۔ اور کیوں چھوڑا تلبیہ؟ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بغض میں مبتلا تھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں معاویہ کی خاک ناک آلود ہو، اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے بغض علی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے بغض علی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا۔ یہ ابن عباس نے لعنت بھیجی ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہ روایت ہے، حالانکہ یہ روایت ضعیف ہے۔ خالد بن مخلد القطوانی جو حسن الحدیث راوی ہے، لیکن اس کی روایات صرف اہل مدینہ سے صحیح ہوتی ہیں، اہل مدینہ کے علاوہ بیان کرے تو اس کی روایات ضعیف ہوتی ہیں۔ یہاں اس روایت میں جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے سیدنا علی کے بغض میں تلبیہ چھوڑ دیا تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بغض میں انہوں نے تلبیہ چھوڑ دیا تھا، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ خالد بن مخلد القطوانی جو روایات اہل مدینہ سے بیان کرتا ہے صرف وہی روایات صحیح ہوتی ہیں، باقی روایات مضطرب اور ضعیف ہوتی ہیں۔ اور یہ بات علامہ غلابی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور امام ہیں، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی اور محدثین نے ان سے نقل کی، جیسا کہ امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالی ہیں، انہوں نے خود ڈائریکٹ ان کی تاریخ سے یہ بات نقل کی ہے، اور یہ بالکل ثابت بات ہے امام غلابی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ذرا مفسر ہے کہ جب خالد بن مخلد اہل مدینہ کے علاوہ کسی سے بیان کرتا ہے تو روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک شبہ بعض لوگوں نے دے دیا، وہ شبہ کیا تھا؟ کہتے جی بخاری مسلم میں تو خالد بن مخلد القطوانی کی حدیثیں موجود ہیں، بخاری مسلم میں پھر آپ انہیں صحیح کیوں مانتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات بالکل صاف تھی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے صاف انداز میں یہ بات لکھی ہے کہ صحیح بخاری میں خالد بن مخلد کی جتنی بھی روایات ہیں نا، جتنی بھی روایات ہیں ساری کی ساری مقرونن ہیں، یعنی اصول میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خالد بن مخلد القطوانی کی کوئی روایت نہیں لائے، جہاں بھی لائے ہیں اور جس سے بھی لائے ہیں اس کی سند دوسری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے، وہ مقرونن ہے، اصولن نہیں ہے، یعنی وہاں خالد بن مخلد القطوانی پر بنیاد ہی نہیں ہے۔ ہاں سوائے ایک حدیث کے، وہ کہتے ہیں ایک حدیث ایسی جو منفرد لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خالد بن مخلد سے، اس پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت ہے، اور وہ جو روایت ہے وہ سلیمان بن بلال المدنی سے ہے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو اصول حدیث پر جو گرفت تھی، جو رجال پر گرفت تھی، جو اس فن پر گرفت تھی، الحمدللہ آج انسان ان کو پڑھتا ہے اور ان کی کاوش کو دیکھتا ہے تو آج کر اٹھتا ہے کہ ایک انسان کمپیوٹر کا دور نہیں ہے، حافظے کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر۔ خالد بن مخلد القطوانی کی صرف ایک منفرد روایت صحیح بخاری میں ہے، اور وہ بھی سلیمان بن بلال سے ہے جو کہ اہل مدینہ میں سے ہے، جس سے اس کی روایت صحیح ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اور پھر میں نے اپنی ٹیم سے کہا، ہمارے حافظ بلال صاحب، میں نے ان سے کہا کہ ایک کام تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کر گئے نا، کہ بخاری کی حد تک انہوں نے بتایا کہ خالد بن مخلد کی صرف ایک روایت ہے جو منفرد ہے، اور وہ بھی سلیمان بن بلال سے ہے، لہذا بخاری پر سے اعتراض ختم ہوا۔ تو صحیح مسلم میں آپ چیک کریں، ہمیں بھی تو کوئی حصہ ڈالنا چاہیے نا محدثین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے صحیح مسلم کو کھنگالا، صحیح مسلم پر بھی کوئی اعتراض خالد بن مخلد القطوانی کی روایات کی بنا پر نہیں لگایا جا سکتا۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر الحمدللہ کوئی بھی اعتراض نہیں آتا۔ یہ روایت تو ضعیف تھی۔ میں بات کی طرف پلٹ کے آتا ہوں کہ جو روایت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سنائی جاتی ہے یا بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے بغض علی میں
तलबिया छोड़ दिया, बुग़्ज़ अली में सुन्नत रसूल छोड़ दी, ये रिवायत तो साबित नहीं। लेकिन उसकी एक मिसाल मैं आपको आज देता हूँ, आप आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे कि आज लोगों ने सहाबा के बुग़्ज़ में सुन्नत रसूल को छोड़ दिया। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बुग़्ज़ में सुन्नत रसूल तलबिया को छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की करामत है ना कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से गए 1400 साल हो गए, तो आज उनकी करामत ये जाहिर हो रही है कि जो उनको सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बुग़्ज़ में सुन्नत को छोड़ने का ताना देता था, अल्लाह के फजल से वो आज सैयदना मुआविया के बुग़्ज़ में सुन्नत रसूल छोड़ने पर अमल पैरा है। वो खुद सुन्नत रसूल को छोड़ रहा है। सही मुस्लिम में अगर आप देखें और दीगर किताबों में देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वितर पढ़ना साबित है। सही मुस्लिम में 736 नंबर हदीस है और 749 से लेकर 753 नंबर, ये भी सारी हदीसें अगर आप देखें इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने पेश की हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वितर पढ़ने पर दलालत करती हैं। 736 नंबर सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 11 रकते पढ़ते, यूतिरु मिनहा बिवाहिदतिन, उनमें से एक वितर पढ़ते थे। ये सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से और सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से 749 से लेकर 753 तक, ये सारी रिवायत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से हैं। और उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या सीगे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मरवी है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने हुक्म मुबारक बयान किया है कि फ़अउतिर बिवाहिदतिन, एक वितर पढ़ो, और फसल्ली रकातन, एक रकत पढ़ो वितर की, और फ़इन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यअमुरु बिज़ालिका, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वितर पढ़ने का हुक्म फरमाया करते थे। और अल वित्रु रकातु मिन आखिरिल लैल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रकत, वितर तो एक रकत है जो आखिर रात में पढ़ा जाता है आम तौर पर, वैसे तो अव्वल रात में भी कोई पढ़ सकता है, आम तौर पर लोग चूंकि तहज्जुद एंड में पढ़ते हैं तो इसलिए। और यूतिरु बिरकातिन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रकत वितर पढ़ा करते थे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से भी साबित हो गया और सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से भी साबित हो गया। और सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस, ये अबू दाऊद में 1422 नंबर, सुनन नसाई में 1711 नंबर और सुनन इब्न माजा में 1190 नंबर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वमन शाअ अवतरा बिवाहिदतिन, जो चाहे एक रकत वितर पढ़े। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान के बारे में बयान करते हैं कि अवतरा बिरकातिन, आपने एक रकत वितर पढ़ा। ये सही इब्न हिब्बान में 2424 नंबर हदीस है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम 4 सहाबा कराम ने बयान किया कि आप वितर एक पढ़ा करते थे, आप एक रकत वितर का हुक्म दिया करते थे, आप इसकी तरगीब दिया करते थे। और सहाबा कराम में से सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु और सैयदना साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु भी एक रकत वितर पढ़ा करते थे। तो मिर्जा साहब ने क्या कहा हम आपको सुनाते हैं। कितनी दीदा दलेरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सरीहन और वाज़े तौर पर दो टोक तरह से जो साबित है एक सुन्नत, उसको सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के बुग़्ज़ में छोड़ दिया। ये सुन लें आप हदीस बुखारी में 3764 और 3765 कि लोगों ने इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को शिकायत की कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ एक रकत वितर ही पढ़ते हैं। और वैसे मैंने जब से ये हदीस पढ़ी है ना, उसके बाद मैंने फिर कभी कभार पहले मैं एक वितर पढ़ता था, हूं मैं कदे भी नहीं हो गया, कदे एक ही वितर नहीं पढ़ा। मैं हूं तो मैं पढ़ नहीं एक वितर, क्योंकि मायूस समझा जाता था ना, दूसरी बात मैं करना नहीं चाहता। अब पता चला कि कौन बुग़्ज़ में आकर नबी की सुन्नतों को छोड़ता है, वो हैं रवाफिज, वो हैं मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब जैसे लोग। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ऐसे नहीं थे कि सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के बुग़्ज़ में सुन्नतें छोड़ते थे, वो तो सुन्नतों के शदाई थे। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने सैयदना अली के बुग़्ज़ में सुन्नत नहीं छोड़ी, लेकिन मिर्जा साहब आपने सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के बुग़्ज़ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छोड़ दी। सही बुखारी की हदीस आपने पहले भी सुनी है, 3765 नंबर, 3764 नंबर भी पढ़ें, 3765 नंबर भी पढ़ें। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से कहा गया कि सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने एक रकत वितर पढ़ा है, आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा कि असाब उन्होंने दुरुस्त किया है। एक रिवायत में है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है ना, देखा होगा ना, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। और खुद अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने सही इब्न हिब्बान में बताया भी है कि नबी पाक भी एक रकत वितर पढ़ते थे।
اور دوسری روایت میں فرمایا اصحابہ انہو فقیہ، وہ تو فقیہ ہیں، وہ کو عام بندے ہیں، انہوں نے بالکل درست کیا ہے جو کیا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی تائید کی۔ لیکن اس حدیث کو پڑھنے کے بعد مرزا صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وتر پڑھتے تھے، لہٰذا میں آج کے بعد میں نہیں ایک وتر پڑھتا، میں نے ایک وتر پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اور ویسے میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا، اس کے بعد میں نے پھر کبھی کبھار پہلے میں ایک وتر پڑھتا تھا، ہوں میں کدے بھی نہیں ہو گیا، کدے ایک ہی وتر نہیں پڑھا۔ میں کہا ہوں تو میں پڑھنا ہی نہیں ایک وتر، کیونکہ مایوس سمجھا جاتا تھا نا، دوسری بات میں کرنا نہیں چاہتا۔ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رکعت وتر پڑھنا چھوڑ دیا ہے، کیوں؟ کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہدایت دے، نبی پاک پڑھا کرتے تھے، یہ نہیں دیکھا، یہ دیکھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نبی پاک کی سنت کی ابتداء میں پڑھتے ہیں، لیکن سیدنا معاویہ کے بغض میں مرزا صاحب نے سنت رسول کو چھوڑ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس سے بڑی صحابہ سے بغض کی کیا دلیل ہوگی، اور اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ جو صحابہ کے بغض میں مبتلا ہوتا ہے وہ اصل میں سنت رسول کا دشمن ہو جاتا ہے، وہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہم